ظالم ساس اور رحم دل دکاندار۔ 2 مہینے پہلے مومنا کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا۔ 6 بہن بھائی تھے۔ مومنا سب سے بڑی تھی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دی تھی۔ جب شادی طے ہو چکی تو مومنا کی ساس نے مختلف طریقے سے پیغام بھیجنے شروع کیے اور اپنے مطالبات کو زبان دینا شروع کر دی۔ بیٹے کے لیے امپورٹڈ گرم سوٹ اور رولیکس گھڑی، پھر امپورٹڈ ٹی وی، امپورٹڈ فریجر، امپورٹڈ ریفریجریٹر مانگا۔ یہ تو اس نے خود سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کراکری اور ڈنر سیٹ بھی امپورٹڈ ہونا چاہیے۔ مومنا کی ساس نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بیٹا CSS کر کے اچھی ملازمت میں آ گیا تھا، لہٰذا اب وہ اپنا معیار زندگی اونچا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ مومنا کے والد اب ریٹائر ہونے والے تھے، پھر بھی اس کی سلیقہ شعار ماں نے کوشش کی کہ بیٹی کی ساس کی ہر فرمائش پوری کرتی چلی جائے۔ اتفاق سے جب وہ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تو اس کے پاس امپورٹڈ سیٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ امپورٹڈ ڈنر سیٹ 1 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک جاتے تھے۔ دکان پوچھتی ہوئی وہ اس گلی والی دکان پر پہنچ گئی۔ باہر لکھا تھا کہ جاپانی کراکری اسٹور۔ اندر گئی تو امپورٹڈ جاپانی اور چینی برتنوں کے علاوہ پاکستانی ڈنر سیٹ بھی پڑے ہوئے تھے جن کی قیمت مناسب تھی۔ برتن دکھانے کے بعد اس کو سوچ میں مگن دیکھ کر دکاندار نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ حیران ہو کر اس نے دکاندار کی طرف دیکھا۔ 50 اور 60 کے درمیان اس کی عمر تھی اور کاروباری انداز سے وہ ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ مومنا بھی ماں کے ساتھ تھی۔ ماں کو خاموش دیکھ کر وہ بولی کہ امپورٹڈ ڈنر سیٹ تو بہت مہنگے ہیں، ہم نہیں خرید سکتے۔ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا پاکستانی ڈنر سیٹ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل امپورٹڈ لگتا ہو؟ دکاندار مسکرایا، کہنے لگا، بی بی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو روزانہ یہی کام کرتے ہیں۔ اس نے ایک بند الماری کھول دی اور بولا، آئیے بہن جی آپ یہ دیکھ لیں۔ اس الماری میں 3-4 پاکستانی ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان جاپانی سیٹوں کی ہو بہو نقل تھے جو 2 لاکھ روپے کی مالیت کے تھے اور انہوں نے باہر شوکیس میں دیکھے تھے۔ مومنا نے جلد سے پلیٹ ہاتھ میں لی اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ دکاندار تحمل سے بولا کہ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈنر سیٹ کے پیچھے میڈ ان پاکستان نہ لکھوایا جائے، لیکن معیار میں یہ بالکل جاپانی سیٹ کے برابر ہیں، بے شک ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ وہ باہر سے جاپانی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ اٹھا لایا اور دونوں برابر برابر رکھ دیں۔ واقعی بالکل ایک سا ڈیزائن تھا، ذرا بھی اصلی اور نقلی میں فرق نہیں لگ رہا تھا۔ مومنا نے MA کیا ہوا تھا، وہ بہت سمجھدار تھی۔ پورا سیٹ اٹھا کر ایک ایک چیز پر غور کر رہی تھی، پھر ماں سے بولی، امی جی یہی ٹھیک ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں ٹھیک تو ہے۔ ماں سوچتے ہوئے بولی، مگر پتہ نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ دکاندار بولا کہ آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے، میں ویسا سیٹ آپ کو دکھا دوں؟ اس نے کہا، نہیں سیٹ یہی مناسب ہے، آپ قیمت بتا دیں پلیز۔ وہ کہنے لگا کہ پورے مکمل سیٹ کی قیمت تو 50,000 روپے ہے، اگر اس میں سے کچھ پیس کم کر دیے جائیں تو قیمت اور بھی کم ہو جائے گی۔ 50,000؟ اس کی ماں حیرت سے بولی۔ دکاندار کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کریں، میں کچھ اور کم کر دوں گا، آپ تو دیکھ چکی ہیں جاپانی سیٹ 2 لاکھ روپے کا تھا۔ مومنا بولی کہ اگر ہم کچھ پیسز کم کروائے بغیر لے لیں تو آپ کتنی رعایت کریں گے؟ دکاندار نے جواب دیا کہ میں آپ کو 45,000 روپے میں دے دوں گا۔ مومنا کی امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گھر جا کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں بہن جی ابھی فیصلہ کر لیں، چیزیں پڑی نہیں رہتی، بک جاتی ہیں، یہ تو بالکل امپورٹڈ لگتا ہے اور اب یہ آخری سیٹ رہ گیا ہے، اس کی بہت مانگ ہے، آپ لے جائیں، پیسے کل دے دینا۔ چنانچہ تھوڑی سی بحث کے بعد انہوں نے یہ سیٹ خرید لیا اور گھر آ گئے۔ پچھلے ماہ مومنا کی ساس نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا اور مومنا سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا ڈنر سیٹ نکال لائے۔ سیٹ کے ہر برتن کو اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور گھور کر پوچھا، کیا یہ امپورٹڈ ہے؟ مومنا نے ہولے سے کہا، جی ہاں۔ وہ چمک کر بولی، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ مومنا نے ہلکی سی آواز میں کہا کہ دکاندار نے تو ہم سے یہی کہا تھا کہ جاپانی سیٹ ہے اور ہم نے خرید لیا۔ اس نے کہا، اور تم نے الٹ کر دیکھا ہی نہیں؟ مومنا نے کہا، جی نہیں۔ وہ بولی کہ اتنی بیوقوف ہے تمہاری ماں اور تم؟ مومنا چپ کر گئی۔ مومنا کی ساس نے کہا کہ اس کو اسی طرح واپس پیک کر دو اور کل مجھے اس دکاندار کے پاس لے جانا، میں خود جا کے پوچھوں گی کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے۔ مومنا نے سیٹ پھر اسی طرح سے پیک کر دیا، لیکن اپنے شوہر کو
ये बात ना बता सकी क्योंकि वो अपने दफ्तरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उसने हफ्ते बाद आना था। मोमना की सास उसके जहेज की हर चीज में से कीड़े निकाल चुकी थी, हत्ता कि उसे सोने के वो कंगन भी पसंद नहीं आए थे जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। वो सुनार के पास जाकर उनकी कीमत भी लगवा आई और कई बार मोमना को सुना चुकी थी। मोमना की छोटी 3 बहनें घर बैठी हुई थीं, इसलिए वो ऐसी जली कटी सुनकर हमेशा खामोश रहती। आज जब उसकी सास ने रिक्शा मंगवाकर उसे डिनर सेट लेकर बाजार चलने को कहा तो वो इनकार या एहतजाज ना कर सकी और साथ चल पड़ी। गो के उसने दुकान ढूंढने में काफी देर लगाई, ताहम उसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। बमुश्किल इतना भारी डिब्बा उठाकर जब वो अंदर दाखिल हुए तो काउंटर पर एक जवान लड़का बैठा हुआ था। वो घबरा गई, आगे आके बोली कि वो जो बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं वो कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला कि वो मेरे वालिद हैं, नमाज पढ़ने गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मोमना ने कहा, नहीं हम उनका इंतजार कर लेंगे। उसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँफने लगी। मोमना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ ही रही थी कि दुकानदार आ गया। मोमना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भर के उसको देखा और देखती ही रही। वो भी हैरान होकर बुर्कापोश लड़की को देखने लगा, फिर स्टूल पर बैठी उसकी सास को देखा और आगे आ गया। कहने लगा, जी फरमाइए। सास के पास आकर जब ये बोला तो अब मोमना डिब्बा आगे करके बोली कि ये डिनर सेट हमने आपकी, अभी इतना ही कहना था कि उसकी सास खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या ये डिनर सेट इंपोर्टेड है? बस इतना बता दें। दुकानदार ने पहले मोमना की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी और नमी में एक इल्तिजा तैर रही थी। यूं लगता था कि अभी रोई कि अभी रोई। दुकानदार ने कहा कि मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूँ। उसने कहा कि डिब्बा आपके सामने पड़ा हुआ है, खोल कर देख लें। दुकानदार डिब्बा खोलने लगा। उसका बेटा भी आगे आके उसका हाथ बटाने लगा। फिर उसने 2-4 प्लेटें निकाल ली और उलट पुलट कर देखता रहा। एक नजर उसने मोमना पर डाली, उसके चेहरे पर अजीब बेचारगी सी थी। सास साथ खड़ी हुई थी। मोमना मुंह से कुछ कह ना सकती थी, बस आंखों ही से उसे अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। दुकानदार ने बराह रास्त मोमना से पूछा कि बीबी आप इसकी रसीद लाई हैं? मोमना ने कहा, जी नहीं, पता नहीं अब रसीद होगी भी या गुम हो चुकी हो। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ गई। सास कहने लगी कि रसीद से क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है या इंपोर्टेड। सास तल्ख लहजे में बोली तो दुकानदार नरम लहजे में कहने लगा, जी जी, मेरा ख्याल ये था कि शायद वापस लौटाने को लाई हैं आप। सास ने कहा कि ठीक है, पहले बताओ कि क्या ये जापानी सेट है? दुकानदार जरा सा मुस्कुराया। मोमना की सांस हल्क में फंसने लगी। वो बोला, मोहतरमा ये इंपोर्टेड डिनर सेट है, हम बराह रास्त जापान से कराकरी मंगवाते हैं। चूंकि पाकिस्तान में आए दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हम उन्हें हिदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर मेड इन जापान ना लिखा जाए, इससे हमें फायदा हो जाता है। उसकी सास गुस्से से चमक कर बोली, अच्छा बताओ तुमने कितने का दिया था? उसके मुंह से अचानक निकल गया, 1 लाख का। मोमना का रंग फीका हो गया। उसकी सास उसी लहजे में बोली, हमें ये पसंद नहीं आया, इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, ये वापस लो और हमें रकम लौटा दो। मोमना जैसे फांसी पे लटक गई थी कि अब भांडा फूटेगा, मगर दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दराज खोली और 5000 के नोटों वाली गड्डी उठाई और उसमें से 20 नोट निकालकर उसकी सास की हथेली पर रख दिए। मोमना की आंखों में 1 घंटे से रुके आंसू झरझर बहने लगे। उसने मुंह पर बुर्के का नकाब डाल लिया। उसकी सास ने नोट अपने पर्स में रख लिए और शर्मिंदा से लहजे में बोली, आओ चलो, मैं तुम्हें किसी और दुकान से अपनी पसंद का इंपोर्टेड सेट खरीद देती हूँ। मोमना उसके पीछे पीछे चली। काउंटर के करीब पहुंचकर उसने अपनी दाएं हाथ में पहनी हुई सोने की 6 माशे की अंगूठी उतारकर चुपके से दुकानदार के आगे रख दी और खुद तेजी से बाहर निकल आई। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने तब दी थी जब उसने एमए का इम्तिहान पास किया था। उसे वो सीने से लगा कर रखती, मगर आज उस आली जर्फ इंसान ने जिस तरह उसका पर्दा रखा था
اور اس کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی۔ یہ اس کے عوض بہت کم تھی، مگر پھر بھی کچھ پیسے تو ادا ہو سکتے تھے۔ ساس نے باہر نکل کر رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ جب دوسری طرف سے مومنا بیٹھنے لگی تو دکاندار باہر آ گیا اور گلی کی نکڑ پر انہیں روکنے کا اشارہ دیا، پھر دوڑ کر ان کے پاس آیا۔ اب مومنا کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دکاندار اس طرف آیا جہاں مومنا کھڑی تھی۔ اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنا کے قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا، بیٹی یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے، جہاں آپ کھڑی تھیں مجھے وہاں سے ملی ہے، اس کو سنبھال لیجئے۔ شکر ہے اس وقت دکان میں کوئی اور نہیں تھا۔ خدا را بس آپ سے التجا یہ ہے کہ پتہ نہیں بیٹیاں کون کون سی مصیبتوں کو اپنے گھروں میں جھیلتی ہیں۔ خدا را دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نرمی کا معاملہ کریں تاکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔